اور دوسرے کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے. تو ہو سکتا ہے حالت احرام میں ہو, گھونگھٹ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو ادھر کیا ہو, ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بات میں بھی حافظ ابن حجر کی رائے پر کسی حد تک یہ متفق ہو رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے لوگوں کے مابین میں معاملہ مختلف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجنبی عورتوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز تھا, اجنبی عورتوں سے خلوت بھی آپ کے لیے جائز تھی, جیسا کہ ام سلیم اور ام حرام بنت ملحان وغیرہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے, ورنہ اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں کہ آپ ان کے ہاں جا کر کے سویا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو اوپر کیا ہو, گھونگھٹ کو بغل کیا ہو, اور فضل ابن عباس نے اس وقت میں اسے انہیں دیکھ لیا ہو. اس سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہاں اس نے گھونگھٹ نہیں کیا تھا یا اپنے چہرے کو نہیں چھپائی تھی, یا کہ وہ برابر اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی. اور میں پہلے بھی کہوں گا کہ ان حدیث کی تعبیر میں کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک اصول موجود ہے کہ اصل چیز چہرے کا پردہ ہے, اصل چیز چہرے کا پردہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں یہ حکم وجوبی نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا. اور نہ کوئی ایسی واضح صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عام طور پر عورتیں کوئی ایک آدھ حادثات پیش آ جائے تو اسے کوئی عمومی حکم نہیں لگتا ہے, واقعہ تو حال اللہ عموم لہا, کہ ان کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جائے کہ ہاں عورتیں آپ سامنے بے پردہ کے یا آپ کے سامنے اگر کوئی عورت بے پردہ آئی تو اس کے اندر یہ دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے بے پردہ ایسی عورتیں آیا کرتی تھیں. اسی طریقے سے یہ ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جس کو بعض علماء اسے قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ اسے قبول کرتے ہیں, امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اسے قبول کرتے ہیں, اور دوسرے بہت سے علماء اسے قبول کرتے ہیں کہ اصل میں اس عورت کے ساتھ اس کا دادا تھا یا اس کا والد تھا. اور آپ لوگ اگر اندازہ لگائیں تو کہ یہ عرب خاص طور پر جو لوگ بادیہ کے علاقے کے ہیں ان کے ہاں ایک عادت پائی جاتی ہے. اب وہ عادت کہاں تک اچھی ہے بری ہے میں اس سے فیصلہ نہیں کرتا, لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت خواہ چھوٹی عمر کی ہے یا بڑی عمر کی ہے, قوم کے سردار یا قوم کے بڑے آدمی کے عقد میں جانا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے. یہ خاص طور پر بادیہ کے علاقے میں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اخبار میں آتا ہے کہ ایک 17 سال کی لڑکی 80 سال کے ہوتا ہے نا, اخبارات میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے, تو 80 سال کا عام بوڑھا نہیں ہے بلکہ یہ ہے وہ اپنے قبیلے کا کیا ہے سردار شیخ, یہ شیخ قبیلہ کہا کرتے ہیں. تو ان کے ہاں کیا ہے یہ ایک عادت ہے بادیہ کے علاقے میں. اگر آپ اس طرف توجہ دیں تو یہ لوگ بھی کیا تھے, خاص عام کے اور بادیہ کے علاقے کے آئے ہوئے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس کا باپ جو تھا اصل میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیش کر رہا تھا کہ شاید آپ دیکھ کر کے اسے شادی کر لیں, اس لیے ظاہر بات آپ کے ساتھ شادی ہونا ایک فخر کی بات تھی نا. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے جو پیش کیا رہا تھا اس لیے پیش کیا تھا کہ وہ آپ سے شادی کر لے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے میں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. البتہ اگر اس حدیث کے اوپر پڑھے لکھے لوگ اچھی بحث چاہتے ہیں تو علامہ شیخ صفی الرحمان حافظ رحمہ اللہ کی کتاب ابراز الحق والصواب کے اندر اچھی تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے, اور اس کی متعدد وجوہات جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے, اسے دیکھا جا سکتا ہے. اگرچہ ہمارے ابو سعید اس پر کم متفق ہیں اس لیے کہ سر اپنا آہستہ آہستہ ہلا رہے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے, یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی تعویل کی جا سکتی ہے اور اس کی معقول تعویل بھی ہے نا, کہ وہ گھونگھٹ کاڑھے ہوئے تھے لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو راستہ دیکھنے کے لیے, ایسا عام طور پر گھونگھٹ کاٹنے والی عورتوں کے سامنے یہ چیز پیش آتی ہے. اس میں کہیں بھی کسی بھی صحیح کسی بھی ضعیف حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل برابر اپنے چہرے کو کھولے ہوئے چل رہی تھی. ایک چیز, دوسری چیز ہے ذرا آپ اس پر بھی غور کریں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ حج کیے تھے. جی شیخ کتنے لوگ حج کیے؟ ہاں اتنا کہا جاتا ہے. اس میں ایسے بھی کچھ لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا تھا, ہے کہ نہیں. ایسے بھی لوگ تھے جن تک صرف دین اسلام پہنچا تبھی تعلیمات ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی, ہے کہ نہیں ہے. اب ایسے موقع میں ایسے موقع میں ہر انسان کی خواہش رہتی ہو کہ اللہ کے رسول کی دیدار کر لے, ہے کہ نہیں. نیک ہے یا برا ہے, خواہش نہیں ہوگی کہ آپ کا دیدار کر لے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت یا اس کا باپ اسی ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ شاید وہ اپنے باپ ہی سے کہتے کہ آپ مسئلہ پوچھ لیجئے, ہے نا, لیکن اس نے خود مسئلہ پوچھا, ہے کہ نہیں.
کیوں؟ اسی لیے نا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف گفتگو اسے نصیب ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی رویت اسے نصیب ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس میں کہیں نہیں ہے کہ عام مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے کو کھولے ہوئے وہ چلا کرتی تھی۔ تیسری دلیل جو دی جاتی ہے اور بہت واضح طور پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مسلمان عورتیں فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں، متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس۔ یہ الفاظ ہے بخاری اور مسلم کے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے ساتھیوں کہ مسلمان عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر حاضر ہوتی ہیں، متلفعات بمروطهن، اپنی چادروں میں لپٹی رہا کرتی تھی، اپنی چادروں کے اندر لپٹی رہا کرتی تھیں، اپنے گھروں میں واپس ہوتی تھی فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد تو اندھیرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی۔ اب اس وجہ استدلال کیا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، اس کا مطلب اگر اندھیرا نہ ہوتا تو وہ پہچان لی جاتی۔ لیکن ہر آدمی سوچے اس کے اندر کیا ان سے دلیل ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر اندھیرا نہ ہوتا پھر بھی اپنے چہرے کو کھولے رکھتی ہو، ہے کہ نہیں؟ عام طور پر عورتیں، ہم لوگ اگر کسی چھوٹے شہر کے رہنے والے ہیں یا دیہات کے رہنے والے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دیہات وغیرہ میں اندھیرے وغیرہ میں چلنے کی وجہ سے عمومی طور پر عورتیں اپنے چہرے کھول لیا کرتی ہیں۔ وہ عورتیں جو ہمیشہ پردہ کرتی ہیں، کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ اس لیے کہ راستہ صاف نظر آتا ہے، پردہ کیے ہوئے راستہ صاف نظر نہیں آتا، کہیں گڑھے میں کسی پتھر کے مختلف خطرات رہا کرتے ہیں۔ تو اب یہ دلیل بنانا کہ ہاں اگر اندھیرا نہ ہوتا تو وہ پہچان لی جاتی، اس کا مطلب وہ چہرہ کھولے ہوئے تھی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی واضح دلیل ہے، بلکہ علامہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے فقہ اور ان کے مقام کے شایان شانی کی ایسی حدیثوں میں دلیل پکڑیں۔ اس میں کہیں بھی اشارہ بھی نہیں کہ عورتیں چہرے کھولے رہا کرتی تھی، بلکہ اگر آپ ذرا غور کریں کہ متلفعات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لفا کا ترجمہ آپ لوگ حدیث کے اندر دیکھ لیں کہ لفا اس چادر کو کیا کرتے ہیں، اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں جس سے پورے جسم کو ڈھانک لیا جا سکے۔ لفا وہ چادر ہے، لغت کی کتاب میں دیکھیے، جس سے پورے جسم کو ڈھانک لیا جائے، تو گویا کہ وہ ایسا کپڑا جسے پورے جسم کو ڈھانک لیتی تھی۔ اب خدا نخواستہ وقت کی اندھیرے کی پابندی سے انہوں نے اپنے چہرے کو کھول بھی لیا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس لیے کہنے کا مطلب کہ یہ حدیث کسی بھی طریقے سے دلیل نہیں بنتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے، اور واللہ یہ دلیل بھی عجیب مضحکہ خیز ہے، عجیب مضحکہ خیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا آتی ہیں، ان کی شادی ایک صحابی سے ہوئی تھی کہ جنہوں نے انہیں 3 طلاق دے دیا، اور جب تیسری طلاق دیے تو وہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ میں ذرا قصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو مدینہ منورہ موجود نہیں تھے بلکہ یمن کی طرف جو ہے جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنے کسی عزیز اور قریبی رشتہ دار سے کہہ دیا کہ ایسا کرو کہ اتنی کھجور لے جا کر کے فاطمہ کو، اپنی بیوی جس کو طلاق دیا اسے دے دو۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑے مزاج کی تیز رہی ہوں گی، انہیں ایک کھجور بڑی کم لگی، تو کھجور کو واپس کر دیا اور شکایت لے کر کس کے پاس آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے رسول نے مجھے طلاق دے دیا ہے، دوسرے مجھے خرچہ نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی طلاق ہے؟ کہا یہ آخری طلاق ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب اصولی اور شرعی طور پر نہ تمہارے شوہر کے اوپر تمہارے لیے نفقہ دینا واجب ہے اور نہ سکنا دینا واجب ہے، یعنی اس کے اوپر اب نہ یہ ہے کہ تمہیں خرچ دے اور نہ یہ ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ دے۔ اس لیے ایسا کرو اب اس گھر سے تم منتقل ہو جاؤ، ایسا کرو جاؤ ام شریک کے ہاں اپنی عدت کے دن گزار لو۔ اس لیے کہ ہوتا بسا اوقات ہوتی ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا رہتا ہے، ان کے بھائی وغیرہ یا ہو سکتا ہے رہتے نہیں ہیں یا اور ہو رہا کرتا ہے، یعنی ان کا کوئی مستقل گھر نہیں رہا کرتا۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی انہیں آزاد چھوڑ دے، بلکہ امام وقت کو، حاکم کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ ان کے ٹھہرنے کی مناسب جگہ کا انتظام کریں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ام شریک کے ہاں جا کر کے عدت کے دن گزار لو۔
پھر آپ نے سوچا کہ ام شریک ایک پیسے والی عورت ہے اور بڑی لوگوں کی خدمت کیا کرتی ہیں، ان کے پاس زیادہ لوگ آیا کرتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں عام طور پر کسی گاؤں میں شہر میں کوئی عورت ایسی مشہور رہا کرتی ہے جو لوگوں کی خدمت کیا کرتی ہے، بوڑھی عورت تھی۔ پھر بعد میں آپ نے سوچا کہ ان کے پاس بہت لوگ آیا کرتے ہیں، وہاں پردہ کا اہتمام کرنا مشکل ہو جائے گا، کہا ایسا کرو اپنے چچے زاد بھائی عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جاؤ۔ کس کے گھر؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ایک تو وہ بیوی بچے والے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نابینا ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ وہ نابینا ہیں، ان کے ہاں اگر تم نے اپنی چادر اتار بھی دیا، چادر کو رکھ بھی دیا، تو وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اگر تم ان کو دیکھو گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں لیکن مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ نے کہا وہ نابینا ہے، اگر تمہاری چادر اتر ہی گئی تو وہ تمہیں دیکھیں گے نہیں۔ اس سے علامہ نے کیا استدلال کیا رحمہ اللہ نے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری چادر اتر بھی جائے گی تو وہ تمہیں دیکھیں گے نہیں۔ اس کا مطلب اگر چادر سر کے اوپر رہے تو مرد عورت کو دیکھ، دوپٹہ سر کے اوپر رہے تو مرد عورت کو دیکھ سکتا۔ یہ مفہوم کہاں نکلتا ہے؟ یہ تو ایک خاص موضوع سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر چہرے کے نہ پردے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ چہرے کے کھولنے کا ذکر ہے۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے جہاں پر اجنبی مردوں سے کی نظر سے وہ دور رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ جس کے گھر رہ رہی ہیں وہ نابینا ہیں، اگرچہ ان کے خاندان کے ہیں لیکن ان سے پردہ ہے، لیکن آپ نے کیوں کہا کہ وہ نابینا ہیں اور بیوی بچے والے ہیں؟ نابینا ہے اور بیوی بچے والے ہیں، ان کے ہاں زندگی گزارنا، عدت کے دن گزارنا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں اس سے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہاں اجنبی مردوں کے سامنے تم چہرے کھول کر کے بھی آ سکتی ہو۔ میں اس لیے وعدہ کرتا چل رہا ہوں کہ یہی وہ دلائل ہیں، اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ علامہ مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی کتاب کو ایک نہیں دو نہیں ہم نے 2-3-4 بار پڑھا ہے اور بعض دلائل کو 10 بار پڑھا ہوگا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ مرحوم کے بارے میں کوئی بات کہوں اور میری بات ان کی شان کے خلاف ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ وہی دلیلیں ہیں جو علامہ مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے۔ 5ویں دلیل دیکھیے، یہ دی جاتی ہے کہ اور اس دلیل کو بڑے دعوے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے دکتور کہا ہے نا، اور دوسری چیز مان بھی لیا جائے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی، تو آسمان پاس کیسے آئی تھی؟ اس لیے کہ آپ اس سے شانی، اور جس عورت سے نکاح کرنا اسے دیکھا جاتا نہیں دیکھا جا سکتا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیے شروع سے آخر تک لے کر کے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ بالکل ابتدائی ہجرت کی ہے، جب مسلمانوں میں بڑی غربت پائی جاتی تھی، صحابہ کرام میں بڑی غربت پائی جاتی تھی کہ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی، حتیٰ کہ رہنے کے لیے اور پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکالا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکالا، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو نکالا، تو مسلمانوں کو کھیتی وغیرہ بھی مل گئی ہے کہ نہیں ہے، اور رہنے کی جگہ بھی کبھی انتظام ہوا، تو اس وقت تھوڑی سی غربت کم ہو گئی، لیکن شروع میں بڑی غربت تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ ایک ایسی حدیث جس کے اندر یہ بھی ذکر نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولی ہوئی تھی، ایک بات، دوسری چیز یہ کب کا حکم ہے؟ ہر بات شروع میں خود ازواج مطہرات پردہ نہیں کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص آیا بادیہ کے علاقے کا ایک شخص آیا اور بڑا بدصورت تھا، بڑا بدصورت تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عقد میں 2 بیویاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اگر اس سے خوبصورت ہیں، ان سے کس سے؟ حمیرہ